حضرت سیدنا ابو اسید مالک بن ربیعہ الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ بنو سلمہ قبیلے کا ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، حل باقیہ من بر ابوی شیء ابرہما بہ بعد موتہما، کہ یا رسول اللہ، میرے والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوئی صورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نعم، فرمایا ہاں، ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بھلائی کی صورتیں باقی رہتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا الصلاۃ علیہما، کہ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا کرنا۔ اسی دعا کا ذکر کرتے ہوئے ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 اعمال کا جاری رہتا ہے۔ ان 3 اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، فرمایا والد صالح یدعو لہ، کہ نیک اور صالح اولاد کی دعا، اس کا اجر، اس کا ثواب اور فائدہ اس کے والدین کو پہنچتا ہے۔ پھر دوسری صورت بیان فرمایا والاستغفار لہما، کہ ان دونوں کے لیے استغفار کرنا، رب کی بارگاہ سے بخشش کو طلب کرنا۔ تیسری چیز آپ علیہ السلام نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا، کہ اس دنیا کے اندر اگر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا، اس کی پاسداری نہ کر سکے، اس کو وفا نہ کر سکے، تو ان کے ساتھ بھلائی کی صورت یہ ہے کہ اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ پھر چوتھی صورت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے اقرباء کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ اور پھر سب سے آخری بات جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی عزت اور تکریم کرنا، یہ بھی ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا، فرمایا ان ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ، فرمایا کہ تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بندہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ قربان جائیں اسلام کے اس حسن پر، اسلام کی اس خوبصورتی پر، کہ جو والدین کے ساتھ صرف اس دنیا کے اندر اچھا سلوک کرنے کا، احسان کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ صورتیں ہمارے لیے باقی رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ ذرا تصور کیجئے زمانہ جاہلیت کے اندر والدین کے ساتھ کس قدر برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، ان کو منڈیوں کے اندر فروخت کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ والدین کے ساتھ صرف دنیا میں ہی نیکی نہیں کرنی، دنیا میں ہی احسان نہیں کرنا، بلکہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ یہ درس ہمیں اسلام نے دیا ہے کہ جب ہم دنیا کے اندر تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، دشواریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مصیبتوں کے بادل ہمارے اوپر امڑ آتے ہیں، تو ہمارے حق میں جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھتے ہیں وہ ہمارے والدین کے ہوتے ہیں، اور ان والدین کی دعاؤں کی بدولت ہی اللہ رب العزت ہماری ان مصیبتوں کو ٹالتا ہے، ہماری مشکلات کو آسانیوں کے اندر تبدیل کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب تمہارے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے ساتھ بھلائی اس طرح کرو کہ ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرو، ان کے لیے بھی استغفار کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو تاکہ ان کو بھی تمہاری دعا کا فائدہ پہنچے۔